سبسکرائب کیجیے بزم قرآن چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے قرآن اور حدیث اور مسائل سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ایک طویل زمانے کے بعد اس نورانی اور خیر کے سلسلے کو دوبارہ شروع کرنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ ایک وبا جو پوری دنیا میں پھیلی اور جس کی وجہ سے دنیا کے کام بھی رک گئے اور دین کے خیر کے کاموں میں بھی بہت بڑی رکاوٹ پیدا ہوئی۔ نہ چاہنے کے باوجود مسجدوں میں جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکے مسلمان۔ عید کی نماز، بقرعید کی نماز، تراویح کی نماز نہ صرف عام دنیا کی مسجدوں میں بلکہ حرم شریف میں، مسجد نبوی میں، یہ سب اللہ کی طرف سے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ بندے کے چاہنے سے نہیں ہوتا، اللہ کے چاہنے سے ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ بڑے بڑے مضبوط ارادے باندھے، پکے پکے ارادے کیے، مگر کوئی طاقت ہے جس نے ان ارادوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ہستی ہے جس کی مرضی کے بغیر ذرہ نہیں ہلتا اور درخت کا کوئی پتا جنبش نہیں کر سکتا۔ باہر صورت اس پر جو تکلیف تھی، جو لوگوں کو ملال تھا کہ مسجد میں نماز نہیں پڑھ پا رہے، تراویح نہیں پڑھ پا رہے، اس ملال پر بھی اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ آدمی نیکی کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی جس کی وجہ سے نہیں کر پاتا، اس پر جو کوڑھن ہوتی ہے اور اس پر جو چبھن ہوتی ہے اور جو اس پر اس کو ملال ہوتا ہے اور دل کو جو صدمہ پہنچتا ہے، اللہ کیسا کریم ہے، کیسا رحیم ہے کہ عمل نہیں کیا، صرف صدمہ ہوا ہے، اللہ اس پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی نوازش، یہ ہے اللہ کا کرم۔ عمل پر تو ثواب دیتا ہی ہے، عمل کرنا چاہتا ہے تھا اور نہیں کر سکا، کوئی رکاوٹ پیش آ گئی، مجبوری پیش آ گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کا بندہ طاقت اور قوت کے زمانے میں نمازیں پڑھتا تھا، نوافل، اور روزے رکھتا رہا، لیکن جب بڑھاپا آ گیا، قوہ کمزور ہو گئے،
اب اتنی رکعت نماز پڑھنے کی ہمت نہیں، اب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، جی تو چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے جب یہ صحت کے زمانے میں ہمیں یاد کرتا تھا اور جو کچھ ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا تھا، آج کمزوری اور ضعف کی وجہ سے ان اعمال کے کرنے پر قادر نہیں ہے، لہذا اس بندے کے نام اعمال میں وہی ثواب لکھو جو عمل کرنے کے زمانے میں لکھا جاتا تھا۔ یہ ہے اللہ کی نوازش، یہ ہے اللہ کی عطا۔ یہاں کوڑھنے پر بھی ثواب ملتا ہے، نیکی نہ کرنے پر جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف پر بھی نوازا جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے مجتہد، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے سخی، بہت بڑے دیالو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ تابعی ہیں۔ تابعی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات تو نہیں کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاقات کرنے والوں سے ملاقات کر لی، وہ تابعی۔ اس کا بھی بڑا درجہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، وہ بھی جنتی، اور جس نے مجھے تو نہیں دیکھا لیکن میرے دیکھنے والوں کو دیکھ لیا، مجھے نہیں دیکھا لیکن میرے صحابہ کو دیکھ لیا، وہ بھی جنتی۔ صحابہ کو جس نے دیکھا وہ تابعی ہوتے ہیں۔ امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی۔ اس کے علاوہ کتنے خیر کے کام امام صاحب کرتے تھے، غریبوں کی مدد، بیواؤں کی مدد، کمزوروں ضعیفوں کا خیال، نمازوں کا اہتمام، رات رات بھر نمازیں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا، لوہا کوٹنے والا۔ کہاں امام صاحب، کہاں وہ لوہار۔ لیکن اس لوہار کا جب انتقال ہوا تو کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور امام حنیفہ بھی جنت میں ہے، مگر اس کا جو درجہ تھا وہ امام صاحب سے بھی آگے ہے۔ تو بڑی حیرت ہوئی، کہاں امام صاحب، کہاں یہ لوہار، اور جنت میں درجہ اس کا اتنا بڑا۔ تو اس کی بیوی سے جا کر کے پوچھا کہ یہ لوہار، مسلمان جو لوہار تھا امام حنیفہ کا پڑوسی، یہ کیا کرتا تھا، اس کا عمل کیا تھا؟ تو بیوی نے بتایا کہ یہ دن بھر کام کرتا تھا، گھن چلانا، لوہے کو تپانا، دن بھر کام، فرض نمازیں پڑھ لیتا تھا، اور رات کو جب وہ بستر پہ لیٹتا تھا تو پڑوس میں امام صاحب کا مکان تھا، وہ دیکھتا تھا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ساری رات نماز پڑھتے ہیں، اور نماز بھی کیسی، ہم لوگوں کی طرح نہیں، 4 رکعت پڑھنا مشکل۔ اگر 4 رکعت بھی ہم لوگ پڑھے ہیں تو نہ ہاتھ قابو میں ہے، نہ آنکھیں قابو میں ہیں، نہ انگلیاں قابو میں ہیں۔ کبھی آدمی کھجلا رہا ہے، کبھی کان میں انگلی ڈال رہا ہے، کبھی پہلو بدل رہا ہے، کبھی داڑھی سے کھیل رہا ہے، کبھی کپڑوں کو سمیٹ رہا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت جیسی دل میں ہونا چاہیے ویسی نہیں ہے۔ یہ خیال نہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے رکوع اور سجدے کو دیکھ رہا ہے، ہماری نمازوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ خیال اگر ہو تو آدمی نہ کھجلا سکتا ہے، نہ نماز میں کھیل کر سکتا ہے، نہ انگلیاں چٹکا سکتا ہے، نہ اس کو جمائیاں آئیں۔ جب کبھی
26 जनवरी 15 अगस्त को परेड होती है फौजी, तो जो फौजी लोग निकलते हैं तो आपने उनको देखा कि उनमें से कोई आदमी इस तरह खड़ा हुआ हो, कमर झुकी हुई हो या खुजला रहा हो? देखा है? बिल्कुल एकदम से राइट टाइम देख रहे हैं सब उनको, हुक्काम देख रहे हैं, गवर्नर देख रहे हैं, और हम नमाज पढ़ रहे हैं और हमें कौन देख रहा है? अहकमुल हाकिमीन रब्बुल अरबाब, सीने की धड़कनों से वाकिफ, आंखों की चोरियों से वाकिफ, लेकिन एहसास ही नहीं हमें। इसीलिए फरमाया कि नमाज में, सिर्फ नमाज नहीं, नमाज में, कुरान में और सदक़े में, बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक करने में, कारोबार करने में, ये सब इबादत है। अल्लाह की रज़ा के लिए अगर किए जाए, इनमें हुस्न कैसे पैदा होगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंतअबुदल्लाह का अन्नम का तराह, अल्लाह की ऐसे इबादत करो ऐसा लगे तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर ये न पैदा हो तो इतना तो यकीन पैदा करो, फहुवा यराह, हम नहीं देख रहे मगर अल्लाह हमें देख रहा है। जितना ये यकीन पैदा होगा उतना ही नमाज़ों में खुशू और खुजू और सुकून और इत्मीनान पैदा होगा। अल्लाह ताला हम सब की नमाज़ों को ऐसे ही बना दे। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह नमाज़ पढ़ते थे रात भर, और फिर कैसे पढ़ते थे? ऐसा लगता था जैसे एक लकड़ी है उसको ज़मीन पर गाड़ दिया गया, जैसे दरख्त होता है, हिलता है दरख्त, जुम्बिश होती है उसमें, कुछ नहीं, और पूरी रात गुजर जाती। जब वो मुसलमान लोहार इमाम साहब की इस इबादत को देखता था तो एक ठंडी सांस भरता और कहता है, काश की अगर अल्लाह ने भी मुझे ऐसे ही नवाजा होता, मेरे पास भी दुनिया की दौलत होती और अल्लाह ताला ने मुझे रोज़ी कमाने के लिए मेहनत और मशक्क़त जो मैं कर रहा हूँ इससे मुझे बचा लिया होता और बग़ैर मेहनत और मशक्क़त के इतना दिया होता जैसे इमाम हनीफा को दिया है, तो मैं भी इसी तरह अल्लाह तेरी इबादत करता। मगर अफसोस कि दिन भर मेहनत और मशक्क़त करना पड़ता है, चाहने के बावजूद इस तरह मैं रात में इबादत नहीं कर पाता। तो अल्लाह ताला ने उसकी इस कुढ़न और मलाल और अफसोस के ऊपर उसको दर्जा बढ़ा दिया और जन्नत में बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाया। तो ये बला और वबा के ज़माने में कोरोना वायरस की वजह से दिल तड़प रहा है कि तरावी की नमाज, जुमा, ईद, बकरीद, हाथ पैर सलामत, घर में मौजूद, और नहीं पढ़ने जा पा रहे, जी चाह रहे मगर नहीं जा रहे। तो ये क्या, इस तड़प के ऊपर भी अल्लाह ताला ने अजर अता फरमाया, अल्लाह ने सवाब अता फरमाया। अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। बाहर सूरत हालात एक जैसे नहीं रहते, हालात बदलते हैं। फिर से अल्लाह ने यह मौका अता फरमाया, लिहाजा इस नेमत पर हम सबको कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये नेमत है, अल्लाह के घर में हाज़िरी एक नेमत है। अहकमुल हाकिमीन के घर में हाज़िरी, अल्लाह के घर में हाज़िरी। जब आदमी किसी के घर पे जाता है तो उसका क्या होता है, वो मेहमान, और जब मेहमान होता है तो फिर क्या करता है मेज़बान? मेहमान के सामने अपना कलेजा निकाल के रख देता है। मेहमान है हमारा, उसको खुश कर देता है। और हम तो अल्लाह के मेहमान हैं,
ہر نمازی، ہر مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر مسجد میں آ کے اللہ سے مانگے گا، مہمان اللہ سے مانگ رہا ہے، میزبان سے اگر مہمان کہے بھائی فلاں چیز کی خواہش ہے وہ پکوا دیجئے، تو مہمان کیا کہے گا؟ یہ تو بڑی عزت کی بات ہے، بڑی عزت کی بات ہے کہ میزبان نے ہم سے خواہش کا اظہار کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بادشاہ وقت کے وہاں مہمان ہوئے، تو بادشاہ نے امام صاحب کے وہاں کھانے پینے کے لیے باقاعدہ پوری لسٹ، آج یہ تیار ہوگا، آج یہ تیار ہوگا، یہ تیار ہوگا، اعلیٰ درجے کی چیزیں۔ ایک دن جو دسترخوان پہ کھانا آیا تو بادشاہ نے جو لسٹ بنائی تھی اس سے زیادہ ایک نئی چیز تھی، نئی ڈش۔ تو بادشاہ نے اسے بلایا جو باورچی تھا کہ میں نے یہ تو بنانے کے لیے نہیں کہا تھا تم سے، یہ نئی ڈش کیسے؟ اس نے کہا حضور یہ آپ نے نہیں کہا تھا، مگر وہ جو مہمان ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھی بنا لینا۔ بہت خوش ہوا بادشاہ اور کہا تم ہمارے غلام تھے، تم نے میرے مہمان کا دل خوش کیا، ہم تمہارا دل خوش کرتے ہیں، جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کر دیا۔ یہ مہمانوں کو خوش کرتے ہیں دنیا کے لوگ۔ نمازی مسجد میں آنے والا کس کا مہمان ہے؟ اللہ کا مہمان۔ اور اللہ کا مہمان جب اللہ کے سامنے روئے گا، گڑ گڑائے گا، اللہ سے مانگے گا تو اللہ اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرے گا۔ مسجد میں آنا نعمت ہے، یہ نعمت کچھ وقت کے لیے چھن گئی، افسوس ہوا۔ اس سے بڑا افسوس ان لوگوں کے حال پر ہے جن کے لیے مسجد ہمیشہ کے لیے چھن گئی۔ وہ کبھی صحت کے زمانے میں بھی نہیں آتے مسجد، ان کی زندگی بڑی عبرت انگیز ہے۔ وہ استنجا کرنے کے لیے تو مسجد کے استنجے خانے میں آتے ہیں، مگر اوپر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ ایسی حالت کو دیکھ کر کیا کرنا چاہیے؟ ایسے لوگوں کو دیکھ کر کیا کرنا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے؟ نہیں، اترانا چاہیے، اس کو ذلیل سمجھنا چاہیے؟ نہیں، اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ مطلب جب کسی آدمی کو کسی بیماری میں مبتلا دیکھو، خطرناک بیماری، اور دل اندر سے کہے یہ بیماری ہمیں نہ لگے، تو کیا طریقہ ہے؟ بہت لوگوں نے چاہا اس بیماری سے بچ جائیں، کورونا سے، کتنے اس میں مبتلا ہوئے، کتنے دنیا سے رخصت ہو گئے کہ یہ چاہتے تھے، نہ چاہنے کے باوجود۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ اللہ اس بیماری سے ہمیں بچا لے، دنیا میں اس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے، اس کا علاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفا خانے میں ہے۔ آپ نے اپنے غلاموں سے کہا جب کبھی ایسے بیمار کو بیماری میں مبتلا دیکھو تو ہنسو نہیں، مذاق نہ اڑاؤ، ناز نہ کرو کہ ہم اس سے بچ گئے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا شکر ادا کریں؟ ہم تو شکر ادا کرنا بھی نہیں آتا۔ سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے شکر ادا کرنے کا طریقہ سکھایا، وہ کلمے سکھا دیے، مگر ہم کتنے بڑے ناشکرے ہیں کہ وہ کلمے ہمیں کل بھی یاد نہیں تھے اور آج بھی یاد نہیں، اور آئندہ یاد کرنے کا ہمارا ارادہ بھی نہیں ہے۔ ہم وہ بے حس لوگ ہیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ کتنی قیمتی چیز۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، عافانی، جس نے ہمیں عافیت عطا فرمائی، بیماری سے بچا لیا۔
कौन सी बीमारी? मिम्मा इब्तलाका बिही, जिसमें तुझे मुब्तला कर दिया। जो बीमार है उसको देख के कह रहे हैं, लेकिन उलमा ने लिखा ये दुआ जब पढ़े तो कैसे पढ़े? धीरे से। अगर जोर से पढ़ेगा तो बीमार जब सुनेगा तो उसको क्या होगा? खुशी होगी, तकलीफ, उसका दिल दुखेगा। कितनी खूबसूरत है शरीयत, तुमसे किसी का दिल न दुखे। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें आफियत अता फरमाई, बचा लिया। मिम्मा इब्तलाका बिही, उस बीमारी से जिसमें तुझे मुब्तला कर दिया। और फज़्ज़लनी अला कसीर मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला, और अल्लाह ने अपने बंदों में से बहुत सारे बंदों पर अल्लाह ने हमें फ़जीलत अता फरमाई। ये दुआ जिस तरह जिस्मानी बीमारी में मुब्तला आदमी को देखकर पढ़ना चाहिए, ऐसे रूहानी बीमारी में अगर कोई मुब्तला है, बेनमाजी है, शराबी है, जुआरी है, गलत रास्ते पे चल पड़ा, उसको देखकर भी दुआ पढ़ना चाहिए। अल्लाह ने इस बदअक़ीदगी से, इस गुमराही से हमें बचा लिया। हमारा कमाल नहीं, अल्लाह ताला का एक करम है, उसने बचा लिया, इसमें तुझे मुब्तला कर दिया। पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए? तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने बड़ी नेमत अता फरमाई कि इतने दिनों के बाद मस्जिद में, अपने घर में हाजिरी की इजाज़त। अब दो चीज़ें हैं, एक तो ज़बान से भी शुक्र अदा करना चाहिए और अमल से भी शुक्र अदा करना चाहिए। ज़बान से शुक्र क्या है? चाहे जितनी बड़ी नेमत हो, चाहे जितनी बड़ी नेमत हो, अगर आपने कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह कहता है मेरे बंदे ने मेरी नेमत का शुक्र अदा कर दिया। ये भी अल्लाह का एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह कहने में कितने पैसे खर्च होते हैं, कितनी ज़हमत होती है, कितनी मशक्क़त उठाना पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला कबूल कर लेता है कि इसने मेरी नेमत का शुक्र अदा कर दिया। खालिस अल्लाह का करम है, सिर्फ करम। और हम लोग समझते नहीं हैं, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह है, तुम्हें नहीं पता कितनी कीमती चीज़ है, कितनी कीमती चीज़। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हवाओं पे हुकूमत, तख्त शाही हवा में उड़ रहा, किसी ने देखा और कहना सुबहान अल्लाह, तो हज़रत ने फरमाया रुको, ठहरो, तुमने सुबहान अल्लाह क्यों कहा? कहा मैंने देखा अल्लाह ने इतनी बड़ी हुकूमत आपको अता फरमाई, ऐसी किसी के पास नहीं है। फरमाया ये मेरी हुकूमत उतनी बड़ी नहीं है जितना सुबहान अल्लाह कहने पर अल्लाह ने तुम्हें सवाब दिया। मेरी हुकूमत दुनिया की ख़त्म हो जाएगी, दुनिया ख़त्म, हुकूमत ख़त्म, मगर सुबहान अल्लाह कहने पर जो सवाब मिलेगा वो अल्लाह के वहाँ महफूज हो गया और उसकी कोई कदर और कीमत नहीं। हदीस में आता है अल्हम्दुलिल्लाह तमलउ मा बैन समावाति वल अर्द। तुमने अल्हम्दुलिल्लाह को समझा क्या है? इससे इतना सवाब मिलता है, इतना सवाब मिलता है, आसमान और ज़मीन के बीच में जितना खला है ये सब भर जाता है। काहे से? सुबहान अल्लाह कहने से, अल्हम्दुलिल्लाह कहने से। व सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान। मीज़ान कहते हैं तराजू को। छोटे छोटे तराजू हमने देखे हैं, एक बहुत बड़ा तराजू हमने नहीं देखा, मगर हमारा ईमान है, यकीन है, वो तराजू क़यामत के दिन दिखाई देगा, जिसमें नाम आमाल तौले जाएंगे। 99 रजिस्टर, कितने बड़े? इतने बड़े जहां तक नजर जाए, इतने बड़े, इतना बड़ा तराजू है। वो भी क्या होता है? भर जाता है सवाब से। काहे से? काहे से भर जाता है? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए हदीस में आता है जो आदमी
33 मरतबा सुबहान अल्लाह और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा, इसका नाम है तस्बीह फातिमा। जो आदमी इसको पढ़ ले हर नमाज के बाद, सिर्फ फजर असर नहीं, हर नमाज के बाद, तो हदीस पे आता है क़यामत के दिन उससे बढ़कर किसी का नाम अमल नहीं होगा, हाँ उसी का होगा जिसने ये पढ़ा होगा। तो कितना आसान है। हर नमाज के बाद कई मिनट लगेंगे? सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, और अगर 35 पढ़ा तो सवाब नहीं मिलेगा। अल्लाह के नबी ने जो टाइम, जो लिमिट बताई है, उस लिमिट के बराबर, लिमिट के अंदर अगर रहोगे तब तो तस्बीह फातिमा का सवाब है। अगर 35 होगा तो फिर ये तस्बीह फातिमा नहीं। जो मुंह से लफ्ज़ निकले, जो अदद निकले, उस अदद का ख्याल करना चाहिए। लिहाजा 33 मरतबा ख्याल करके 33 मरतबा सुभान अल्लाह और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर। तो एक मरतबा पढ़ लो तो मीज़ान भर जाती है। 33 मरतबा और हर नमाज के बाद जब पढ़ेगा तो उसके नाम आमाल में कितनी नेकियां होंगी। तो क्या इरादा है फिर भाई? है कोशिश करेंगे ना? पढ़ते तो हैं, असर में पढ़ते हैं और फजर में, हर नमाज में पढ़ लो, है ना, इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला ने ये नेमत अता फरमाई है, इस नेमत की कदर करना चाहिए। एक तो ज़बान से क्या, चाहे जितनी बड़ी नेमत मिले आदमी क्या कह दे उस पर अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा अमल से शुक्र अदा करो। अमल से शुक्र क्या है? पहले आना चाहते थे मस्जिद में, नहीं आ पा रहे थे, अल्लाह का शुक्र है वो पाबंदी ख़त्म हो गई, अब तो आएंगे। अब अगर आते रहे तो क्या ये शुक्र है, और अगर नहीं आए तो फिर ये नाशुक्री है। और खूब समझ लीजिए क्या चाहते हैं, आते रहें या फिर बंद हो जाए आना? क्या चाहते हैं? आते रहें। जिस नेमत में हम चाहें वो नेमत बाकी रहे, छीनी न जाए, न सिर्फ बाकी रहे बल्कि उस नेमत में इजाफा हो जाए, तो उसका तरीक़ा क्या है? शुक्र अदा करो। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो हम नेमत में और इजाफा करेंगे। तो ये नेमत है, अगर हमने ये सिलसिला बाकी रखा, जारी रखा, ज़बान से भी अल्हम्दुलिल्लाह, दिल से भी अल्हम्दुलिल्लाह, अमल से भी अल्लाह का शुक्र अदा किया, तो क्या होगा? ये नेमत इंशाअल्लाह बाकी भी रहेगी, बढ़ेगी, और अल्लाह मौक़े अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाएगा। तो इन तमाम नेक कामों में से एक सबसे बड़ा नेक काम क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में का सबसे अच्छा आदमी वो है जो कुरान सीखे या सिखाए। अल्फाज सीखे या माना सीखे। कुरान खाली अल्फाज का नाम नहीं है कि बच्चों को पढ़ा दिया हमने कुरान पढ़ना आ गया। अल्फाज का नाम भी है कुरान और माने का नाम भी कुरान। जो कुरान सीखे या सिखाए, लिहाजा ये कहाँ होता है? हफ्ते में सिर्फ एक दिन, एक तवील ज़माने से सिलसिला है, हफ्ते में सिर्फ एक दिन। ये वो काम जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा सबसे अच्छा काम। हुजूर ने जिसको सबसे अच्छा कहा, बताओ वो अच्छा होगा नहीं होगा? अरे होगा नहीं? कौन मोमिन है जो कहेगा नहीं ये नहीं अच्छा, इससे भी अच्छा एक काम है?
حضور نے جس کو اچھا کہا وہی اچھا ہے. تو یہ اچھا کام جو جاری تھا اتنے دنوں سے موقوف تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر سے اس کی ابتدا کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ مزید اس کو باقی رکھے، قائم رکھے، مفید بنائے، اخلاص عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنائے. قرآن کریم کی سورہ اقرا تک بیان ہو چکا تھا. آج جو میں نے سورت پڑھی ہے اس سورت کا نام ہے سورۃ القدر. سورۃ القدر. اور قدر کے معنی ہیں، کیوں بھائی قدر معنی نہیں معلوم؟ قدر ناقدرہ. کسے کہا جاتا ناقدرہ؟ جو عزت نہ کرے. قدر کہتے ہیں عزت کو، عزت والا، اور ناقدرہ عزت نہ کرنے والا. لیلۃ کے معنی ہے رات، اور قدر معنی عزت، عزت والی رات. راتیں بھی اللہ کی نعمت ہیں، دن بھی اللہ کی نعمت ہے، مگر ایک رات ایسی ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے بتایا. کیا نام ہے اس کا؟ لیلۃ العزت والی رات. اس کو عزت والی رات کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ آدمی جو بے عزت تھا، اس رات میں اگر وہ عبادت کر لیتا ہے تو کیا ہوتا؟ اللہ کی نظر میں اس کی عزت بڑھ جاتی، عزت والا بن جاتا ہے، فرشتوں کی نظر میں عزت والا بن جاتا ہے. لیلۃ القدر عزت والی رات. کیوں ہے یہ عزت والی رات؟ اس رات کا درجہ تمام راتوں سے بڑا کیوں ہے؟ اللہ خود فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس کو اتارا ہے عزت والی رات میں. کس کو؟ کس کو اتارا؟ قرآن کو. تو قرآن ہے اصل میں عزت والا کلام. کس کا کلام ہے؟ رب العزت. رب کہتے ہیں مالک کو. رب البیت گھر کا مالک، رب الابل اونٹوں کا مالک، رب العزت عزت کا مالک. عزت والے تو بہت لوگ ہیں دنیا میں، مگر جس کے پاس بھی عزت ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے. جس کے پاس بھی عزت ہے اس کی اپنی نہیں، بلکہ دی ہوئی ہے کسی کی. کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی. جس کے جو مالک ہے وہی تو دے گا. عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ. رب العزت. رب العزت کا جو کلام ہے وہ کلام کیسا ہے؟ وہ بھی عزت والا. ارے ہے نہیں ہے؟ جب اللہ عزت والا ہے تو اس کا کلام بھی عزت والا. اور عزت والی چیز جس جگہ بھی پہنچ جاتی ہے اس جگہ کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ عزت پیدا ہوتی. برکت والی چیز جس جگہ پہنچتی ہے اس جگہ میں بھی برکت. جس وقت پہنچتی ہے وقت میں برکت. قرآن رب العزت کا کلام. قرآن کیا ہے؟ اِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. یہ عزت والی کتاب. اللہ خود کہہ رہا ہے جب عزت والے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو کیا ہوگا؟ بے عزت ہو جاؤ گے نا. کیا ہوگا؟ عزت والے بن جاؤ گے.
اور بے عزت ذلیل لوگوں کے ساتھ رہو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ اصل عزت کس کی ہے؟ اللہ کے کلام کی۔ اللہ کے کلام سے جو چیز ٹچ ہوگی اور جو چیز اس سے جڑ جائے گی اور جس کا اس سے تعلق قائم ہو جائے گا، ہر وہ چیز عزت والی ہو جائے گی۔ یہی ہوا۔ اللہ رب العزت، عزت کا مالک، اس کا کلام عزت والا کلام، یہ جس جگہ پہ اترا ہے، آسمان پر۔ کون سے آسمان پر؟ آسمان دنیا۔ آسمان دنیا کتنے آسمان ہیں؟ 7۔ ان 7 آسمانوں میں سب سے قریب ہم لوگوں کے کون سا آسمان ہے؟ کون سا ہے؟ پہلا والا۔ دنون کے معنی عربی میں قریب کے ہیں، اس کو آسمان دنیا کیوں کہا گیا؟ یہ اللہ کے بندوں سے قریب پہلا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام لوح محفوظ سے نازل ہوا، پہلے آسمان پر پہنچا۔ پہلے آسمان پر جہاں پہ یہ نازل ہوا، جس جگہ پہ، اس جگہ کا نام کیا ہے پتہ ہے؟ بیت العزت۔ کیا نام ہے؟ بیت مانے گھر، عزت مانے عزت، عزت والا گھر۔ عزت والے رب کا عزت والا کلام جس جگہ پر نازل ہوا ہے، وہ جگہ کیا ہے؟ بیت العزت۔ عزت والا مقام، عزت والا گھر۔ قرآن کریم کے 15ویں پارے میں ایک سورت ہے، 15واں پارہ جس سے شروع ہوتا ہے، سورہ بنی اسرائیل۔ یہ سورت جس آیت پر ختم ہوتی ہے، اس آیت کا نام ہے آیت عزت۔ اللہ رب العزت، قرآن عزت والا کلام، جہاں یہ نازل ہوا آسمان دنیا پر، وہ بیت العزت، اور وہ 15ویں پارے کی آیت سورہ بنی اسرائیل کی، اس آیت کا نام ہے آیت عزت۔ کیا نام ہے؟ عزت والی آیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں جب بچہ بولنا سیکھتا تھا، چھوٹا بچہ جب بولنے لگتا تھا، تو سب سے پہلے اس کو جو سکھایا جاتا تھا وہ یہی آیت عزت سکھائی جاتی تھی۔ آیت عزت سکھائی جاتی تھی۔ عجیب و غریب ہے یہ آیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مدینے سے باہر نکلا۔ اور کیسے نکلا؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھا، یعنی حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور اس کے بعد مدینے سے باہر جا رہے ہیں۔ یہ ہاتھ پکڑ کے کون چلتا ہے؟ ہاتھ پکڑ کے کون چلتا ہے؟ ایک آدمی دوسرے آدمی کے جب ہاتھ پکڑتا ہے تو کون لوگ ہوتے ہیں؟ آپس میں دوست ہوتے ہیں، دونوں میں بے تکلفی ہوتی ہے۔ کوئی آدمی کسی اپنے بڑے آدمی کا ہاتھ نہیں پکڑتا ہے، بڑا آدمی چھوٹے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے محبت میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جو رہتے تھے تو کیسے رہتے تھے؟ ریزرو نہیں رہتے تھے، بہت لیے بات ہی نہیں کر رہے ہیں، بے تکلفی کے ساتھ رہتے تھے۔ کیوں رہتے تھے بے تکلفی کے ساتھ آپ؟ اس لیے کہ آپ کے اندر اللہ نے ایسا روب رکھا تھا آپ کے چہرے مبارک پر، 1 مہینے کی مسافت تک آپ کا روب پہنچتا تھا۔ آپ جہاں ہیں وہاں سے 1 مہینے تک آدمی چلتا رہے، اس کے اوپر بھی آپ کا روب پہنچتا تھا۔ اور جب کسی کا روب آدمی کے دل پہ چھا جائے تو پھر آدمی اس کا سامنا نہیں کرتا،
اس سے مسئلے کیا پوچھے گا؟ ڈر لگتا ہے صاحب، ہیبت، ان سے نہیں پوچھیں گے ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کاہے کے لیے آئے تھے دنیا میں؟ دین سکھانے کے لیے، مسئلے بتانے کے لیے۔ اگر ان کے اندر رعب رہے گا تو وہ پوچھیں گے نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بے تکلف بناتے تھے تاکہ وہ رعب کم ہو جائے، اور جب کوئی مسئلہ ان کو پوچھنا ہو آرام سے پوچھ لیں، ہمت ان کی پڑے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایسی باتیں کرتے تھے جو طبیعت کے خلاف، یعنی ویسے تو آپ ہر وقت غمزدہ رہتے تھے امت کی فکر میں، مگر کبھی کبھی ایسی باتیں کرتے تھے جس سے لوگ ہنس پڑتے تھے، ہنسی آ جاتی تھی لوگوں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ، تو آپ نے ایک مرتبہ ان سے کہا یا ذل اذنین، اے دو کان والے۔ تو آدمی کے کئے کان ہوتے؟ دو ہوتے، اے دو کان والے۔ تو یہ بات سچی ہے نا؟ وہ خوش بھی ہو گئے اور بات بھی سچ رہی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ انک تداعبنا، اے اللہ کے نبی آپ بھی مذاق کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لا اقول الا حقا، میں ہنسی میں بھی بات ہمیشہ سچی کہتا ہوں۔ لوگ مذاق میں بہت جھوٹ بول گئے، ارے ہم نے تو مذاق میں کہہ دیا۔ ایسا لگتا ہے مذاق میں جھوٹ بولنا جائز۔ ایک قوم نے تو باقاعدہ جھوٹ بولنا ایک فن سمجھ لیا، تہذیب سمجھ لیا۔ 1 اپریل کو جھوٹ بولنا لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ تہذیب، معزز لوگوں کا طریقہ۔ جھوٹ چاہے اپریل میں ہو، چاہے محرم میں ہو، چاہے ذی الحجہ میں ہو، چاہے جنوری میں ہو، فروری میں ہو، ہمیشہ حرام۔ ہنسی میں ہم نے کہہ دیا، ہنسی میں بھی جھوٹ بات مت کہو۔ بچے سے بہلاتے وقت بھی جھوٹ مت بولو، یہ نبی کی تعلیم۔ ایک صحابیہ کو آپ نے دیکھا وہ اپنے بچے کو بلا رہی، کریں آؤ ہم تمہیں کھجور دیں گے، تو آپ نے فرمایا ہے بھی کھجور، یہ خالی کہہ رہی ہو تم؟ نہیں حضور ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کھجور نہ ہوتی اور صرف بچے کو بہلانے کے لیے تم نے کہا ہوتا ہم تمہیں ٹافی دیں گے، ہم تمہیں چاکلیٹ دیں گے، ہم تمہیں کھجور دیں گے، تو یہ بھی اللہ کے وہاں جھوٹ لکھا جاتا۔ تو صحابہ نے کہا آپ مذاق کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لا اقول الا حقا، میں اس وقت بھی سچی بات کہتا ہوں۔ کیا تھا آپ کا طریقہ کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رشتے کی خالہ بڑی بھی تھی، بوڑھی ہو گئی تھی، وہ آئیں اور کہنے لگیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کر دیجئے میں جنت میں چلی جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بوڑھیا تو جنت میں جائے گی نہیں، کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ اب انہوں نے سنا، بیچاری رونے لگی۔ جب وہ رونے لگیں تو آپ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا ان سے کہہ دو جنت میں جو بھی جائے گا وہ جوان ہو کر جائے گا، بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائے گا۔ یہ مطلب ہے کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ جنت میں جانے والے نوجوانوں کے سردار کون ہیں؟ بولو، جنت کے جوانوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت حسن اور سیدہ حسین رضی اللہ عنہ۔ سنا ہے نا، جمعے کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ خطبے میں جمعے کے سیدنا حضرت حسن، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کیا ہیں؟ جنت میں جانے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور جنت میں جو بھی جائیں گے وہ کیا ہوں گے؟ کوئی بوڑھا بھی ہوگا وہاں؟
سبھی تو جوان ہوں گے. جب سب جوان ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دونوں بزرگ جو ہیں سب کے سردار ہوں گے. اور جب سب جوان ہوں گے، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، سبھی جوان ہوں گے، تو اور جنت کے جوانوں کے وہ سردار ہے اور سبھی جنت میں جوان ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ سب کے سردار ہوں گے. جب وہ سب کے سردار ہوں گے تو کیا وہ اللہ کے نبی کے بھی سردار ہوں گے؟ بتائیے نا. کیا اللہ کے نبی کے سردار ہوں گے؟ حسن حسین اللہ کے نبی کیسے جائیں گے جنت میں؟ بھائی سب جو لوگ جوان ہو کے جائیں گے، اللہ کے نبی بھی جوان، وہ جوانوں کے سردار ہیں. جب وہ جوانوں کے سردار ہیں اور جنت میں جانے والا ہر آدمی کیا ہے؟ جوان ہے. تو سب کے سردار ہوئے. جب سب کے سردار ہوئے تو اللہ کے نبی کے بھی سردار ہوئے. کوئی مانے گا اس کو؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے بھی سردار ہیں کیا؟ اپنے باپ کے بھی نہیں، ان کے تو سردار نہیں. پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ایک حدیث میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، اتنی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر آ رہے ہیں. کون آ رہا ہے؟ کون آ رہا ہے؟ کون آ رہا ہے؟ تم سے پوچھ رہے، تم سے کون آ رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق آ رہے ہیں. اور کون آ رہا ہے؟ حضرت عمر آ رہے ہیں. ابھی یہ دونوں لوگ دور تھے، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی قریب میں ہیں. حضرت علی سے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنے حاضرین تھے، ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، ابو بکر اور عمر یہ جنت میں بڑی عمر والوں کے سردار ہوں گے. بڑی عمر والوں کے سردار ہوں گے. تو بڑی عمر کتنی کہلاتی ہے؟ 60 سے کم یا 60 سے زیادہ؟ 60 سے زیادہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 60 سے زیادہ. کتنی؟ 63 سال. ابو بکر صدیق کی عمر کتنی ہے؟ سبحان اللہ، 63 سال. حضرت فاروق اعظم کی عمر کتنی ہے؟ 63 سال. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی؟ 63 سال. ایک جیسی عمر ہونا، آدمی جو چیزیں بس میں ہیں ان میں تو نقل کر لیتا ہے. بھئی حضور جیسے کپڑے پہن لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی جو ہے وہ اپنے سر کے بال رکھ لیے، لیکن حضور جیسی عمر کہاں سے لائیں گے؟ یہ اللہ کا نظام دیکھو. جو عمر اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، وہی عمر حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمائی، وہی حضرت فاروق اعظم کو عطا فرمائی. اور دونوں کہاں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں موجود ہے. اور یہی عمر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی. تو 63 سال کی عمر آپ کی. آپ نے کہا ابو بکر و عمر کس کے سردار ہوں گے؟ بڑی عمر والوں کے ہوں گے. تو بڑی عمر والوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، آدم علیہ السلام تو سب سے بڑی عمر کے ہیں. یہ سب جنتی ہوئے، پھر ہیں جنتی اور بڑی عمر کے بھی ہیں. کیا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ان کے بھی سردار ہوں گے؟ ان کے بھی سردار ہوں گے؟ کیوں بھائی؟ انہوں نے سنا نہیں، کیا کہیں؟ ہاں کہیں یا نہ کہیں؟ دھیان کہیں اور نہیں.
اللہ کے نبی نے حدیث میں بتا دیا کیا؟ ما خل النبیین والمرسلین، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بڑی عمر والوں کے سردار تو ہوں گے سوائے نبیوں کے اور سوائے رسولوں کو۔ نبی اور رسولوں کو چھوڑ دیجئے، جتنے بھی انبیاء اور جتنے بھی رسول ہیں، نبی کے برابر غیر نبی کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انبیاء کے علاوہ جتنے بڑی عمر والے لوگ ہیں ان کے سردار ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے، اور جتنے نوجوان ہیں جنت کے ان کے سردار حضرت حسن و حسین ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جنت میں جتنے لوگ جائیں گے وہ سب کیسے جائیں گے؟ بولو، جوان۔ پھر جب سب کے سب جوان ہوں گے تو ان کا سردار کون ہوگا؟ ابو بکر عمر ہوں گے یا حضرت حسن و حسین ہوں گے؟ کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ کیسے ہوں گے پھر؟ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، یہ بڑی عمر والوں کے جنت کے لوگوں کے سردار ہیں، اور جنت میں کوئی بوڑھا نہیں، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں۔ ان اہل الجنت جرد مرد، جنت کے لوگ جو ہوں گے ان کے جسم کے اوپر بال بھی نہیں ہوں گے اور ان کی زیادہ عمریں بھی نہیں ہوں گی، ایک ہی عمر سب کی۔ تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حضرت امام اہل سنت مولانا عبد الشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مطلب بتایا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، جس وقت آپ نے یہ حدیث بیان کی اس وقت جتنے جنت میں جانے والے بڑی عمر کے تھے ان کے سردار قیامت کے دن ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ ہوں۔ اور جس وقت آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے جس وقت یہ حدیث آپ نے بیان فرمائی اس وقت جو جنت میں جانے والے نوجوان تھے ان کے سردار حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ۔ خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو عمر ہوئی ہے وہ 53 سال ہوئی ہے، یہ نوجوانی کی عمر نہیں کہلاتی ہے۔ تو عرضے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مطلب سمجھ میں آیا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون سے کیا کہا؟ میں کیا عرض کر رہا تھا، وہ جو بوڑھی عورت رشتے کی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی تشریف لائیں اور انہوں نے کیا کہا کہ دعا کر دیے میں جنت میں چلی جاؤں۔ آپ نے فرمایا ان سے کہہ دو کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ تو جب وہ رونے لگی تو آپ نے کیا کہا؟ ان کو بتاؤ جنت میں بوڑھے بھی جائیں گے اور جوان بھی جائیں گے اور بچے بھی جائیں گے، لیکن جو بھی جائے گا وہ جوان کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا، یہ مطلب ہے۔ تو وہ خوش بھی ہو گئی، سب لوگ ہنسنے لگے۔ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہی وہ کیسی کہی؟ سچی بات کہی۔ آپ نے فرمایا کہ میں خوش کرنے کے لیے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جو بات میں کہتا ہوں وہ سچی کہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نووارث مسافر آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں مسافر ہوں، سواری کا کوئی انتظام نہیں، حضور کوئی سواری کا انتظام کر دیے، کوئی اونٹ وغیرہ دے دیجئے۔ تو آپ نے ایک صحابی سے خطاب کیا، بھائی ان کو ایک اونٹنی کا بچہ دے دو، ان کو ایک اونٹنی کا بچہ دے دو۔ اب وہ کہنے لگا حضور اونٹنی کا بچہ لے کے ہم کیا کریں گے، ہم تو مسافر ہیں، ہمیں تو سواری کے لیے چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا میاں ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے لوگ خوش بھی ہو جاتے تھے اور جھوٹ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایسا کیوں کرتے تھے اللہ کے نبی؟ تاکہ
صحابہ کے اوپر جو روب ہے، جو ہیبت ہے، وہ کم ہو جائے، وہ مسئلے اور مسائل کو اچھی طرح سے پوچھ سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا مدینے سے، اور کیسے اللہ کے نبی میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، بے تکلفی کے ساتھ چلے جا رہے تھے۔ ایک مقام پہ پہنچے، ایک آدمی دیکھا بیمار، خستہ حال، پریشان، دبلا پتلا، چہرے سے نظر آ رہی اس کی پریشانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، بیمار ہو؟ نہیں، مسائل، ٹینشن، فکریں، قرضہ، ان چیزوں نے مجھے اس حال پہ پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا سنو ایک دعا بتاتا ہوں میں تمہیں، اس کو پڑھنا۔ دعا کیا بتائی؟ الحمدللہ، اور اس کے بعد پھر الحمدللہ الحی لا یموت، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو زندہ ہے، کبھی مرے گا نہیں۔ اس کے بعد پھر توکلت علی الحی الذی لا یموت، توکلت علی الحی الذی لا یموت، میں نے بھروسہ کیا اس اللہ پر جو کبھی مرے گا نہیں۔ اور اس کے بعد پھر سورہ بنی اسرائیل کی وہی آخری آیت، الحمدللہ الذی لم یتخذ لہ ولدا، یہاں سے لے کر کے آخر تک یہ آیت عزت کا اس کو پڑھنا۔ اللہ کے نبی نے بتایا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ گزرا، اس آدمی کو دیکھا تو بدلا ہوا، ہر چیز بدلی ہوئی، شاداں اور فرحاں اور تندرست اور خوش اور خرم، اور بڑا اچھا نظر آ رہا، خوشحال دکھائی دے رہا ہے۔ تو اس نے کہا جب سے آپ نے مجھے وہ وظیفہ بتایا تھا اے اللہ کے پیغمبر، میں نے کبھی ناغہ نہیں کیا، میں اس کو پڑھتا رہا ہر نماز کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے میری حالت کو بدل دیا۔ تو وہ کیا تھا؟ ایک تو یہ حدیث میں جملہ آیا توکلت علی الحی الذی لا یموت، اور باقی کیا بتایا؟ سورہ بنی اسرائیل کی 15ویں پارے کی آخری آیت، جس آیت کا نام ہے آیت العزت۔ اور جہاں قرآن نازل ہوا پہلے آسمان میں، اس جگہ کا نام ہے بیت العزت، اور اللہ رب العزت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ عزت والا کلام ہے۔ یہ جہاں جہاں پہنچا اس نے وہاں وہاں عزت پیدا کر دی ہے۔ جس رات میں یہ نازل ہوا وہ رات بھی عزت والی رات بن گئی، اس لیے اس سورت کا نام ہے لیلۃ القدر، عزت والی رات۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ پھر عرض کی جائیں گی، آج اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا سے اس وبا کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ ہر قسم کی بلاؤں سے، وباؤں سے، بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ اس بیماری میں مبتلا ہو کر تیرے بہت سارے بندے اور بندیاں ہم سے بچھڑ گئے، اے اللہ ان سب کو معاف فرما، ان سب کی مغفرت فرما۔ مولانا ولی اللہ صاحب کی والدہ مرحومہ کی مغفرت فرما، اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو لوگ دنیا میں موجود ہے، اللہ بیماری میں مبتلا ہے، ان کو صحت اور عافیت عطا فرما، اور اے اللہ اپنے بقیہ بندوں کو ان تمام بیماریوں سے اے اللہ محفوظ فرما دے۔ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہے، غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے شفا عطا فرما،
جو حاجت مند ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو ظلم کا شکار ہے اللہ ان کو مظالم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، تمام مساجد اور مدارس اور مراکز اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسجد سے ہم سب کے رشتوں کو مضبوط فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کر دے۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یہ ان کا ہم پر حق ہے، یہ وہ امید رکھتے ہیں مالک، تجھے خوب پتہ ہے تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اے اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما دے، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے۔ اے اللہ اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما، اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔